औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का मामला हर खास व आम की जुबान पर है। हर जी शऊर मुसलमान इस पर बहस कर रहा है और इसके खिलाफ सरापा एहतजाज भी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है और इसकी इतनी मुखालफत क्यों हो रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये तबका कानून साजी ना होने की वजह से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ख्वाहिश के बावजूद कोई बाइज्जत पेशा इख्तियार करने से कासिर था और मजबूर होकर पेट का दोज़ख भरने के लिए जिस्म फरोशी का सहारा लेने पर मजबूर था। अब इस मसले और कानून को समझने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा सरा या मुखन्नस बुनियादी तौर पर कोई जिन्स नहीं है। जिन्स से वही हैं जिन्हें अल्लाह ने जिन्स करार दिया है, यानी मर्द और औरत। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुखन्नस क्या है। ये दर हकीकत एक बीमारी है। ये बिल्कुल ऐसी ही एक बीमारी है जैसे आंखों से माजूर, समाज से महरूम अफराद, दीगर माजूर अफराद की तरह ये लोग भी काबिल तवज्जो और काबिल रहम होते हैं। ये बेचारे इस कदर बदनसीब होते हैं कि इनकी पैदाइश के बाद से ही इन पर इनके घर वालों की मोहब्बत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हालांकि इनका ऐसा होने में इनका अपना कोई किरदार नहीं होता, लेकिन कम इल्मी और जहालत की वजह से ये अपने घर में ही अछूत बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने जैसे लोगों से जा मिलते हैं, जहां पर ना चाहते हुए भी पेट का दोज़ख भरने के लिए ये तारीक राहों के मुसाफिर बन जाते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा इन्हें कोई बाइज्जत रोजगार या मुकाम देने को तैयार नहीं होता। ट्रांसजेंडर की इस्लाह को भी लोग ख्वाजा सराओं में ही शुमार करते हैं, जबकि इसके बरक्स ये गलत बात है। ट्रांसजेंडर दरअसल वो अफराद होते हैं जो बुनियादी या पैदाइशी तौर पर तो ख्वाजा सरा नहीं होते, बल्कि मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन हार्मोन्स की कमी बेशी या फिर नफ्सियाती मसाइल की बाइस बाद अपनी मुखालिफ जिन्स में शामिल हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब भी यही है कि ऐसा फर्द जिसने अपनी जिन्स को ट्रांसफर कर लिया हो। ऐसे अफराद जिन्स की तब्दीली के लिए ऑपरेशन करवाकर मुखालिफ जिन्स में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2018 दरअसल हकीकी ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ दिलाने के लिए पेश किया गया था। 2018 में मंजूर होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट इन्हें कौमी धारे में लाने का सबब बना। इस कानून के मंजूर होने के बाद ये लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, जायदाद में हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोई इनसे भीख मंगवाए तो इस पर 50,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इस कानून के दुरुस्त नताइज बरामद होंगे। वो लोग जो एक पाकीज़ा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकेंगे, जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर कारोबार कर सकेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर वाले इन्हें बेदखल ही ना करें, क्योंकि जिस बदनामी के डर से वो इन्हें खुद से अलग कर देते, कल को जायदाद के हिस्से में मुतालबे की सूरत वो बदनामी इनका पीछा करेगी। इसलिए ऐन मुमकिन है कि बचपन ही से इनका इलाज करवाया जाए या इन्हें किसी बाइज्जत शोबे में डाल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कानून इस कदर अच्छा है तो हमारी मजहबी जमातें और दूसरे तबकात इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा इस माशरे का हिस्सा नहीं? क्या इनके हकूक की बात नहीं की जानी चाहिए? दोस्तों, यहाँ बताती चलूँ कि दुनिया भर में दीगर अक़वाम पर गलबा पाने के तरीके तब्दील हो चुके हैं। जंगों ने भी अपनी शक्ल बदल ली है। अब जोग्राफियाई सबकत ले जाने के बजाय तहजीबी सबकत ले जाने का दौर है। इसी जंग के दौरान मुस्लिम मुआशरे पर तहजीबी गलबा पाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कोशिशें की जाती रहीं। बेसिकली इस ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए पाकिस्तान के ख़ानदानी और माशरती निज़ाम पर शदीद हमला किया गया है, जो कि इसी मुस्लिम माशरे पे गलबा पाने की एक कड़ी है। इस हमले का अगर बरवक्त दारुक ना किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। जैसा कि बयान किया गया कि ये बिल हकीकी तौर पर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन दरअसल हुआ कुछ यूँ कि इस कानून की तश्कील के दौरान मादर पिदर आज़ाद हलकों ने इसमें कुछ गैर फितरी और मुतनाज़ा शिकें शामिल करवा दी। जैसे कि इस बिल की शिक नंबर 3 और इसकी ज़ेली शिक नंबर 2 में कहा गया है कि किसी भी शख्स की जिन्स कताई इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ से हम जिन्स परस्ती की राह हमवार होती है। अब अगर कोई मर्द किसी मर्द से शादी करना चाहे तो वो नादरा में जाकर एक झूठा बयान हल्फी जमा करवा दे कि मुझ में औरत की हसासियत पैदा हो चुकी है।
نادرا بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے اس کے جھوٹے بیان حلفی کی بنیاد پر اسے عورت کا شناختی کارڈ جاری کر دے گا۔ حالانکہ مادر پدر آزاد معاشرے برطانیہ میں بھی ایسا کرنے کے لیے میڈیکل کی شرط موجود ہے، لیکن ہم نے اس معاملے میں برطانیہ کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس طرح کی دیگر شکیں قرآن کریم کی تعلیمات کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنے جسم کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس کا تصرف بھی اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں ہی کیا جائے گا۔ تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے، جس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے۔ جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور صریحاً خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کے عمل درآمد میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی کہ جن کا تصور ہی محال ہے۔ مثلاً اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور اسی کے مطابق اس کو شناختی کارڈ بھی جاری کر دیا جائے تو پھر جائیداد میں اس کی وراثت کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی؟ کتنے لوگوں کا حق غصب ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد خاندانی جھگڑوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک اندازے کے مطابق نادرا کے ریکارڈ کے مطابق صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں 29,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی، اور جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا یعنی جن کی آڑ لی گئی تھی یعنی کہ خواجہ سرا جن کی تحفظ کا پرچار کیا گیا تھا، ان کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئیں اور ان میں سے 21 خواجہ سراؤں نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر حیثیت اختیار کی۔ اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا۔ یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت میں لابنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور حلقے ان NGOs سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ ڈالرز کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ اس قانون کی ایسی ہی شکوں کی بدولت اس کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 خواجہ سراؤں کی آڑ میں ہومو سیکشولیٹی کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ خواجہ سراؤں کا وجود یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور صدیوں سے یہ لوگ اس معاشرے کا حصہ رہے ہیں، اور یقیناً خواجہ سراؤں کو ان کے بیسک رائٹس ضرور ملنے چاہیے، مگر ان کی آڑ میں ہومو سیکشولیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا قانون کسی طرح بھی منظور نہیں۔ دوستو، عام فہم زبان میں خواجہ سرا یا ہجڑے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو جسمانی طور پر نامکمل مرد ہوتے ہیں، نہ ہی مکمل عورت ہوتے ہیں، یا پھر ان میں دونوں مرد اور عورتوں کے اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ شریعت میں ان کے لیے تفصیلی رہنمائی موجود ہے، مگر اس کے برعکس ٹرانسجنڈر افراد جسمانی طور پر تو مکمل مرد یا عورت ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پر خود کو اپوزٹ جنس تصور کرتے ہیں اور سیکشولی سیم سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جنہیں عام فہم زبان میں گے یا لیسبین کہتے ہیں، یا پھر انہیں LGBT بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ جسمانی طور پر مرد ہوتے ہیں تو خود کو ذہنی طور پر عورت سمجھتے ہیں اور مردوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ اگر یہ جسمانی طور پر عورت ہیں تو ذہنی طور پر خود کو مرد تصور کرتی ہے اور عورتوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دوستو، یہ وہ برائی ہے کہ جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو نیست و نابود فرما دیا اور تمام دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا۔ دوستو، اللہ کی جانب سے قوم لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں۔
قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی قوم لوط کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ عذاب کے وقت صرف حضرت لوط علیہ السلام، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی زندہ بچ سکے۔ تو قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پہ اور تہ بتہ گرتے رہے۔ دوستو، قوم لوط کا واقعہ سن کر اگر نظر دوڑائیں تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آج کل بھی کچھ ایسا ہی نظام چل رہا ہے؟ یہ ہائی کلاس سوسائٹی یا پھر اپر مڈل کلاس طبقہ یا یہ انٹرنیشنل NGOs خواجہ سراؤں کی آڑ میں LGBT کے رائٹس اور پروٹیکشن کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کیا یہ بات صرف خواجہ سراؤں کے رائٹس کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سنگین عزائم بھی ہیں؟ دوستو، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے ذریعے ایک طرف تو پاکستان کے خاندانی اور معاشرتی نظام پر ایک گھناؤنا حملہ کیا گیا ہے، تو دوسری جانب نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان میں دجالی نظام قائم کرنے کی ایک اور گھناؤنی اور خلاف شرعی اینٹ بھی نصب کر دی گئی ہے۔ اگر اس قانون کو شرعی اقدار اور اللہ کے احکامات کے مطابق تبدیل نہیں کیا گیا تو یقیناً یہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے ملک کا حال بھی قوم لوط جیسا ہی ہوگا، اور ہمیں آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ کھل کر اس ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی نہ صرف مخالفت کریں بلکہ اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح بھی کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور احباب میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس گھناؤنے ایکٹ کے بارے میں علم ہو سکے۔ شکریہ۔